قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پوٹھوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ دہان اور تیسری طرف گہری کھائیاں موجود ہیں۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گٹھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ دراصل گٹھڑ مغلوں کو شکست دینا شیر شاہ سوری کی اولین ترجیح تھی۔ شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گٹھڑوں کی پیٹھ میں چھرا ڈھونپ دیا ہے۔ جس دن اس قلعے کا افتتاح کیا گیا تھا، جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ پر یہ قلعہ واقع ہے اور دوسرے قلعوں سے زیادہ ہٹ کر ہے۔ اس میں چھوٹی اینٹ استعمال نہیں کی گئی بلکہ بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے۔ قلعہ کی خوبصورتی اس کے دروازوں سے ہے۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ بے شک اب بے شمار دروازے جو ہیں وہ مخدوم ہو چکے ہیں، لیکن خوبصورتی انہی دروازوں سے تھی۔ بڑے بڑے پتھروں سے بنا یہ قلعہ اپنی ہی مثال آپ رکھتا ہے۔ اس کی عمارت بہت ہی خوبصورت ہے۔ حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں اس وقت تعمیر کی گئی تھیں۔ ایک عمارت کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ چند باولیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ حویلی مان سنگھ اس میں مرکزی حیثیت حاصل رکھتی ہے۔ رانی محل بھی بنا ہوا ہے۔ کنویں اور باولیاں بہت ہی خوبصورت ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ بڑی باولی میں آج بھی پانی موجود ہے، تاہم اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ موری گیٹ کے قریب واقع یہ باولی ہے جو 270 فٹ گہری ہے۔ اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اسی 4 محرابیں ہیں جو 40 فٹ چوڑی ہیں۔ ہر 10-15 سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی والا چوڑا حصہ آتا ہے تاکہ پانی لانے والے لوگ آرام کر سکیں۔ اس میں حوض اور تالاب بھی بنائے گئے تھے۔ اس قلعے میں دروازے جو موجود ہیں ان کے نام بہت خوبصورتی کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ ان دروازوں کے نام 12 دروازوں کے درج ذیل ہیں: خواص دروازہ، موری دروازہ، تلاچی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خوانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، ڈوٹیالی دروازہ، سوہل دروازہ، پیپل والا دروازہ، گھڑے والا دروازہ۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کی بے حد اہمیت تھی جو آج بھی اپنی خوبصورتی رکھتی ہے۔ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ ڈوٹیالی دروازے کے رخ چونکہ ڈوٹیالی پتن کی طرف تھا، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ مغربی سمت میں ایک چھوٹی سی ریاست علیحدہ بنائی گئی تھی جو چاروں جانب سے دفاعی حصار میں تھی۔ اس سے اندر جانے کا صرف ایک دروازہ تھا۔ اس چھوٹی سی ریاست کے بلند ترین مقام پر راجہ مان سنگھ کی حویلی تھی جو مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا سسر اور اس کی فوج کا جرنیل بھی تھا۔ روہتاس فورٹ کا ایریا تقریباً 4 کلومیٹر بتایا جاتا ہے، لیکن اگر ماپنے ہو تو یہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک سائیڈ 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی تھی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ یہاں کی تینوں باولیاں بے پناہ امتیازی حیثیت رکھتی ہیں تاکہ اگر فوجی دستے یہاں پر آئیں تو ان کے لیے پانی کا انتظام آسانی سے ہو سکے۔ جو بھی یہاں پر وزٹ کرتا ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کا اندازہ کرتا ہے کہ اس زمانے میں اس کے اخراجات کتنے آئے ہوں گے۔ اس وقت اس کے اخراجات تقریباً 35 لاکھ روپے آئے تھے، لیکن اس وقت 1 لاکھ کی ویلیو آج کے تقریباً 8 کروڑ کے برابر ہی تھی۔ 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت اس میں حصہ لیا تھا اور 4 سال 7 ماہ 21 دن میں یہ قلعہ مکمل کروایا گیا تھا۔ اس کی نہایت امتیازی خصوصیات ہیں۔ اس قلعے میں موجود حویلی مان سنگھ نہایت نفیس اور سفید رنگ کے محل کی صورت میں موجود تھی۔
اس کے محرابوں پر اور گنبدوں میں خوبصورت نقش و نگاری کروائی گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو چکی ہے۔ رانی محل اس میں بہت بڑا تھا، 310 کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ابھی بھی ہے، جس کی بلندی 80 فٹ ہے۔ اس محل کی مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم یعنی چبوترا ہے جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرے داروں کے کمرے اور دونوں محلوں کو ملانے کے لیے راستہ بھی بنایا گیا تھا۔ اگر آپ شیر شاہ سوری کا بنایا یہ قلعہ دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہوں تو جی ٹی روڈ پہ ضلع جہلم دینا کے قریب چند کلومیٹر کے بعد ایک باب آتا ہے۔ وہاں پر باقاعدہ آپ کو ایک سائن بورڈ ملے گا جس پر لکھا ہوگا قلعہ روہتاس کی طرف یہ روڈ جاتی ہے۔ اس روڈ پر آنے کے بعد آپ کو تقریباً 20 سے 22 منٹ ٹریول کرنا پڑے گا۔ قلعہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت بے شمار بلڈنگز نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ دراصل شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی اسے اب روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کی باعث قلعہ موسمی اثرات اور مختلف زوال کے شکار ہونے والی بلڈنگز کی طرح زوال سے بچا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بچھی ہوئی اینٹوں کی صورت میں اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر تو ہے زمانے میں۔ اب یہ قلعہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں پر جانے کے لیے آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کافی حد تک دشواری پیش آئے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی کنوینس کے ساتھ یہاں پہ آئیں۔ قلعے کے ارد گرد گاؤں موجود ہے، وہاں سے آپ اشیاء خورد و نوش خرید سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جانے کے لیے آپ کو کافی مسافت طے کرنی پڑے گی۔ پارکنگ کے ایریا میں آپ اپنی گاڑی پارک کروائیں گے اور وہاں سے آپ گائیڈ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تمام سہولیات وہاں پر موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا تو جنگی حکمت عملی کو مد نظر بھی بہت زیادہ رکھا گیا تھا اور اس جیسا ایک اور قلعہ ہندوستان میں بھی تعمیر کروانے کے بارے میں سوچا تھا۔ یہاں آپ کو شاہی مسجد بھی ایک ملے گی، چھوٹی سی ہے لیکن خوبصورت مسجد ہے، وہ اب تک مختوم نہیں ہوئی ہے۔ قابلی دروازے سے گزرتے وقت جب بادشاہی مسجد کی طرف جائیں تو ایک خوبصورت سا صحن نظر آتا ہے۔ 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا مرکزی ہال ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جب وہاں پر جائیں تو بادشاہی مسجد میں یا اس سے احاطے کے شروع میں 2 نفل ضرور ادا کریں۔ خوبصورتی کے لحاظ سے یہ قلعہ اب بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ اکثر ٹرپس اسٹوڈنٹس کے یہاں پر جاتے ہیں یا ہسٹری سے جڑے ہوئے لوگ یہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو جانتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کی کیا خدمات ہیں یا اس بادشاہ نے کیا کیا کام کیے، اس کی جنگجو ہونے کے بارے میں بھی بے شمار کہاوتیں کہانیاں موجود ہیں۔ جی ٹی روڈ پر قلعہ روہتاس کے بعد تقریباً 90 کلومیٹر آگے جائیں راولپنڈی اسلام آباد سے پہلے تو روات کے مقام پر بھی اس سے ملتا جلتا اسی طریقے سے بڑی اینٹوں سے بنایا گیا قلعہ روات بھی موجود ہے۔ روات سے اگر آپ گزریں تو بازار کی جانب بائیں طرف اونچی سائڈ پر دیکھیں تو آپ کو قلعہ روات نظر آتا ہے، جسے اب گورنمنٹ نے کچھ سیٹ کروایا ہے۔ مزید اگلی ویڈیو آپ کو قلعہ روات کی ضرور شیئر کریں گے۔
مگر یہ سچ ہے کہ ماضی کے جھروٹوں سے امڑنے والی ان سرگوشیوں، چیخوں، آہوں اور طرحوں کو سننے کا متحمل ہر جی روح نہیں ہو سکتا۔ یہ عمارت، کنویں، باولیاں اور محل رہیں نہ رہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں شیر شاہ سوری کا بنایا قلعہ روہتاس ہمیشہ رہے گا۔